مسیح خداوند میں آپ کو سلام، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے عین سے منفرف ہو۔ یہ آیت ہمارے پاس ملاکی کی کتاب ہے، اس کا 3 باب 7 آیت ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں کن کے بارے میں بتا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم بھی انہی میں سے ہے، کیونکہ ہزاروں برس گزر گئے یہ کلام آئے کو، دنیا اس کلام سے برکت پا رہی ہے۔ خدا جو کسی کو چھوڑتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ملاکی کتاب اس کا 7 باب، اس کی 3 باب، اس کی 7 آیت میں وہ فرما رہا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے عین سے منفرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ خداوند کے جو حکم تھے، خداوند کا جو قانون تھے، اس کے قوانین تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں مانا۔ اگر ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا تو ہم بھی نہیں مان رہے، کیونکہ ہم پورے کام نہیں کرتے، ہم پورے حکموں کو نہیں مانتے، کیونکہ یسوع مسیح نے جو بھی کام کیا پورا کیا۔ ہم نبیوں میں سے، رسولوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی کام کو پورا نہیں کیا، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا الفاظ ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ بتا رہا ہے، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ ہم اگر خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو وہ ہماری طرف رجوع ہوگا۔ اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں ہوں گے تو وہ ہماری طرف بھی رجوع نہیں ہوگا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، رب الفاظ جو ہے وہ فرما رہا ہے، لیکن تم کہتے کو ہم کس بات میں رجوع ہو؟ یہ بات ہے بنی اسرائیل قوم کی، یعقوب جو خدا کا پلوٹھا تھا، اس کی اولاد کی بات ہے۔ وہ کہتے کہ ہم کس بات میں تیری طرف رجوع ہو، کیونکہ خداوند نے انہیں حکم دیے، انہیں کلام دیا، یعنی تورات کی کتاب دی، تو پھر بھی وہ ان کے حکموں پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 7 باب اور اس کی 52 آیت ہے، اس میں کیا لکھتا ہے؟ 51 آیت میں لکھا ہے، اور اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں۔ ہم گردن کش ہیں، وہ بھی لوگ گردن کش تھے، اور دل اور کان کے نامختون۔ تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ روح القدس کی جو شخص مخالفت کرے گا وہ کبھی بھی معافی نہیں پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم میرے خلاف بات کر لو، مگر جو کوئی روح القدس کے خلاف بولے گا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ وہ فرما رہا ہے، روح القدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی، اسی طرح ہم بھی روح القدس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ لکھتا ہے، نبیوں میں سے کسی کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا۔ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ نبیوں میں سے تمہارے باپ دادا نے کس کو نہیں ستایا۔ کوشش کی ان لوگوں نے، بلکہ نبیوں سے رسولوں تک ہر ایک کو ان لوگوں نے ستایا۔ آخر کار ان کے ہاتھ میں بیٹا آ گیا، بیٹے کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ہم دیکھتے زکریا کی کتاب، اس کا 1 باب اس کی 3 آیت۔ زکریا 1 باب اس کی 3 آیت کیا کہتی ہے؟
لکھتا ہے اس لیے تو ان سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ یہاں بھی خدا یہی فرما رہا ہے، خدا کا کلام، خدا کا نبی فرما رہا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الفاظ کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، رب الفاظ خداوند یسوع جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تم میری طرف رجوع ہو جاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع ہو جاؤں گا۔ وہ نجات کا بانی خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نوح کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 22 آیت، اس میں خداوند کا کلام کیا فرما رہا ہے؟ 3 باب کی 22 آیت، کیوں نہیں ہم کو اس نے ہلاک کیا؟ کیوں ہم ہلاک نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو یسوع مسیح کے ساتھ لوگ ہیں وہ روشنی میں ہے، وہ اندھیرے میں نہیں ہے۔ جو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھے، نہیں ہے، وہ روشنی میں نہیں بلکہ اندھیرے میں ہے، وہ ہلاکت میں ہے۔ دیکھتے ہیں نوح کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 22 آیت کیا کہتی ہے؟ یہ لکھتا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے، خداوند کی شفقت آپ پر ہے، آپ خدا کے بیٹے پر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی شفقت آپ پر ہے، اس کا شفقت بھرا ہاتھ آپ پر ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم لوگ فنا نہیں ہوئے کیونکہ یسوع مسیح کا ہاتھ آپ پر اور ہم پر ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ یسوع کی جو رحمت ہے وہ لازوال ہے، کیونکہ یسوع مسیح یہ چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے باپ دادا کی طرح ان کو چھوڑے نہ، ان کے عین کو، ان کے حکموں کو مانیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تو خداوند کے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے گی۔ آمین۔